حضور میں اب اس کو کیجئے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاج تخت نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، مقام صحابہ، سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق صاحب۔ زندہ ہے اعظم طارق، زندہ ہے اعظم، معاویہ کی شکل میں، وہ گولی بھی کھا کے، دلوں میں جا کے، ماؤں کا اعظم، بہنوں کا اعظم، بیٹیوں کا اعظم، تیرا اعظم، میرا اعظم، ذرا دھیرے بولے، ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم، معاویہ کی شکل میں، زندہ ہے اعظم۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین ذی وقار، ذی قدر حضرات علماء کرام، تشریف لانے والے معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مدرسہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 سالہ ترجمہ تفسیر کا خوبصورت کورس مکمل کرنے کے بعد جن بیٹیوں کی دوپٹہ پوشی کی جا رہی ہے، ان بیٹیوں کے اعزاز میں یہ خوبصورت کانفرنس رکھی گئی. اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو، ان کے والدین کو، رشتہ داروں کو، مدرسہ انتظامیہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. قرآن مجید کی اس خوبصورت محنت کے شروع ہونے میں جتنے لوگ استعمال ہوئے، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں قرآن کو ان کا ساتھی کرے، اور یہ شمع جو مدرسے کی شکل میں جلائی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت روشن رکھے. اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن میں بالخصوص سید انعام اللہ شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے جوان سال بیٹے مولانا امان اللہ شاہ صاحب نے مجھے دعوت دی اور وہ اسٹیج پر تشریف لائے. اور یہاں اسٹیج پر ہمارے درویش موجود ہیں جن کو ابھی نشست پر بٹھا دیا گیا، جن کو آپ نے مختلف جلسوں میں، پروگراموں میں دیکھا ہوگا، اور میں نے ان کو والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اسی طرح دینی اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے. ویسے تو اسٹیج پر اور بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی اگر شہداء کے قافلے کے ساتھ تاریخ بتلائی جائے تو اپنی مثال آپ ہیں، لیکن یہ 2 مثالیں جو بطور خاص آج اسٹیج پر موجود ہیں، حضرت شاہ صاحب کی شکل میں اور ان کی اولاد کی شکل میں اور ان بزرگوں کی شکل میں، بغیر
आका को देखे और बगैर अबू बकर को देखे, बुढ़ापे में भी किसी ने फारूक आजम का लड़ नहीं छोड़ा। बगैर साहबा और अहले बैत के दीदार किए, बगैर मक्का और मदीना का जमाना पाए, 1400 साल के बाद एक के बाद दूसरी नस्ल हुजूर के अहले बैत के लिए खड़ी है, हुजूर के असहाब के लिए खड़ी है। सामीन मोहतरम, मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, आप इस बात को जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायनात की हर चीज मोहब्बत करती है। अगर मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के सीने में गड़े हुए खजूर को, दरख्त को इशारा करें कि पास आ जाओ, तो वो सीने को चीर के करीब आ जाता है। हुजूर अगर आसमान की बुलंदियों पे इशारा करें तो हुजूर को चांद पहचानता है और उंगली के इशारे पे टुकड़े हो जाता है। मेरे मदनी करीम अगर डूबते हुए सूरज को इशारा करें तो वो मगरिब का किनारा छोड़कर वापस आसमान की बुलंदियों पे आ जाता है। न सिर्फ ये कि मेरे मदनी आका को चांद और सूरज पहचानते हैं, बल्कि रास्ते में गुजरने वाली गो पाक पैगंबर का कलमा पढ़ती है और गुजर जाने वाला ऊंट पाक पैगंबर से अपने दुख बांट के कहता है कि मालिक काम ज्यादा लेता है, चारा कम खिलाता है। मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात की हर शय मोहब्बत से देखती है। हुजूर ने ऐलान नबूवत के बाद फरमाया, मैं उस पत्थर को अब भी पहचानता हूं जो मुझे सलाम किया करता था। मेरे नबी से कायनात की हर शय मोहब्बत करती है। एक हिरन हुजूर से शिकार हुआ ना हुजूर के सहाबी के हाथ पर, तो वो हिरन ही हुजूर से मुखातिब होकर कहती है, थोड़ी देर के लिए अगर मुझे रिहाई मिल जाए तो मेरे बच्चे दूध पिला दें, तो मैं बच्चों को दूध पिला के वापिस आ जाऊंगी। हुजूर ने फरमाया ठीक है, जाओ दूध पिला के आ जाना। हुजूर ने फरमाया इसको छोड़ दो, ये बच्चों को दूध पिला के आएगी। उन्होंने कहा कभी जानवर भी कभी जाके वापिस आते, लेकिन ये मेरे नबी से कमिटमेंट की बात थी कि हिरन ने मेरे नबी से जब कमिटमेंट कर ली तो वो फिर गई। हालांकि उसको पता था, यहाँ पे उस शाह के सिद्दीक अकबर के लिए नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ, हिरन को पता था वापसी पे ज़बह कर दिया जाऊँ, हिरन को पता था वापसी पे टुकड़े कर दिए जाऊँ, हिरन को पता था कि वापस आऊंगी तो ये मुझे रोस्ट करके खा जाएंगे। लेकिन जब बात हुजूर से कमिटमेंट की आई तो हिरन गई, बच्चों को दूध पिलाया, फिर वापस आके खड़ी हो गई। और अल्लाह के बंदो, मुंह खोलने से पहले सोचा तो करो, मुस्तफा से हिरन की कमिटमेंट हो जाए, वो छुरी से नहीं डरती, अबू बकर की कमिटमेंट हो जाए, अकल के अंधों गौर तो करो। अगर मुस्तफा करीम से कमिटमेंट जानवर की हो जाए तो वो इस चीज की परवाह नहीं करती कि वापस जाऊंगी तो छुरी के नीचे जाऊंगी। वो कहते नहीं छुरी की क्या परवाह है, बात मुस्तफा से की है। वो कहती छुरी की क्या परवाह है, टुकड़े होने की क्या परवाह है। मदनी करीम को वादा दिया है, अगर हुजूर से हिरन वादा करके जाए और वापस आते वक्त ना घबराए तो हबशी का काला बिलाल कैसे घबरा सकता है, अब्दुल्ला बिन मसूद कैसे घबरा सकता है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कायनात की कोई शय मेरे नबी से मोहब्बत न करती हो, मेरे नबी को पहचानती न हो। और कायनात की हर शय ने पाक पैगंबर से मोहब्बत की है और बेखौफ खतर की है, बगैर हालात की परवाह किए की है। अगर आप पूछें कि बगैर हालात की परवाह कैसे, अगर आने वाले खजूर के दरख्त को पुकारा तो उसके सामने तो हालात नहीं थे, डूबने वाले सूरज को कहा तो उसके सामने तो हालात नहीं थे, टुकड़े होने वाले चांद को कहा तो उसके सामने तो हालात नहीं थे, गो ने कलमा पढ़ा तो उसके सामने तो हालात नहीं थे। ठीक है, हिरन के सामने हालात थे, बाकी चीजों के सामने तो हालात नहीं थे। मैंने कहा हुजूर को हर चीज पहचानती है और हुजूर से कमिटमेंट, हुजूर की आबरू की बात आ जाए तो अबू बकर उमर की बात ही ना करो। अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरियां भी मुस्तफा का कलमा पढ़ती है। अबू जहल मुट्ठी में कंकर लेके आए और आका को मुखातिब करके पूछता है, अगर तुम बता दो मेरी मुट्ठी में क्या है। पाक पैगंबर ने फरमाया पहले तो ये तय कर लो, मैं बताऊं या वो बताए, मैं बताऊं या वो बताए। कहा अच्छा ये बताओ,
اب یہ مٹھی میں بند ہے، یہ مٹھی میں بند ہے۔ اب کنکروں نے دیکھا کہ آبرو مصطفیٰ پہ بات آ گئی ہے، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت کس کی ہے۔ آبرو مصطفیٰ پہ بات آ گئی تو کنکروں نے یہ نہیں دیکھا چنگل کس کا ہے۔ آبرو مصطفیٰ پہ بات آ گئی تو کنکر نے یہ نہیں دیکھا قید میں کس کے۔ آبرو مصطفیٰ پہ بات آ گئی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا گرفت میں کس کے۔ آبرو مصطفیٰ پہ بات آ جانے کے بعد حکومتوں، حالات، چنگل کی پرواہ کیے بغیر کنکر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ملا کیا؟ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا قید تھے، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا مٹھی میں بند تھے، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا آزاد نہیں تھے۔ جب پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا، ابو جہل نے فوراً مٹھی کھولی اور پھینک دیا، آزاد بھی ہو گئے اور حضور کے قدموں میں بھی پہنچ گئے۔ پاک پیغمبر کی آبرو پہ پہرا دینے والا جہاں بھی دفن ہو جائے، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، جنگ میں ہو، سندھ میں ہو یا اسلام آباد میں ہو، میرا ایمان کہتا ہے قیامت کے دن مصطفیٰ کے قدموں میں اٹھایا جائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور یہ آیت میرے مائک پر آنے سے پہلے یہاں قاری صاحب نے تلاوت کی، عبداللہ عتیق صاحب نے، تو میں نے چاہا اس آیت کے ضمن میں آپ کے ساتھ کچھ بات کروں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ قرآن مجید کہتا ہے ہماری نظر میں بھی کچھ عقل مند لوگ ہیں، یہاں دنیا والوں نے بھی کچھ لوگ عقل مند بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہماری نظر میں بھی کچھ عقل مند لوگ ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں نے عقل مند لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے سکولوں کا سفر کیا، کالجز کا سفر کیا، یونیورسٹیز کا سفر کیا۔ مولوی شکیل کے مدرسے کو لوگوں نے یہ سمجھا جی اتھے پڑھن والا تو نیانا ویسے ہی لوگوں تو پیچھے رہ جاندہ، اتھے پڑھن والا نیانا تو دنیا داری نہیں سمجھدا، اتھے پڑھن والے نیانے نو تو شاید پتہ کوئی نہیں ہوندا۔ یہ علیحدہ بات ہے، کہنے والے جو کہتے رہیں، لیکن اتنی بات پکی ہے یہاں پڑھنے والا مخلوق کو نہیں خالق کو پہچان لیتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی پہچان بتائی ہے۔ عقل مند لوگ کون سے ہیں؟ کیا وہ عقل مند ہے جو چاند پر پہنچ جائیں؟ رب کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا وہ عقل مند ہے جو زمین پر بڑی بڑی عمارتیں بنا لے؟ کیا وہ عقل مند ہے جو سمندر پر بحری بیڑے بنا لے؟ کیا وہ عقل مند ہے جو فضاؤں ہواؤں میں مختلف جناب اعداد و شمار اور مختلف ایجادات کے ذریعے اپنا تسلط حاصل کر لیں؟ قرآن مجید کہتے نہیں، یہ ساری پھیلی ہوئی مخلوقات اللہ کا ایڈریس بتا رہی ہیں۔ یہ ساری پھیلی ہوئی مخلوقات انسان کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتا رہی ہیں۔ اگر خالق کو ان کے ذریعے پہچانا جائے تو عقل مند ہے، اگر خالق کو نہ پہچانا، مخلوق نے مخلوق کو پہچانا تو یہ عقل مند شخص نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے عقل مند بندہ وہ ہے جو آسمانوں پہ غور کرے، زمینوں پہ غور کرے، دن اور رات کے بدلنے پر غور کرے۔ آسمانوں پہ غور کیا تو نظر آیا، نظر آنے والا ایک بہت بڑا سورج ہے، نظر آنے والا بڑا آسمان ہے، نظر آنے والے بڑے ستارے ہیں، نظر آنے والا بہت بڑا چاند ہے۔ اللہ کہتے ہیں عقل کو استعمال کرو۔ 5 مرلے کا گھر تو انسانوں نے بنایا، بغیر ستونوں والا آسمان کس نے بنایا؟ اللہ کہتا ہے عقل کو استعمال کرو۔ یہ لینٹر تا تسی پایا ہے تے تھلے پلر دے کے تے کندھاں دے کے انہوں سہارے ہے۔ یہ بغیر پلراں تو کچی چھت چکن والا کون ہے؟ انرجی سیور لے کے آؤ تے ٹھپا لا کے دن دینے جی سال دی گارنٹی ہے تے بندے ڈبا سنبھال کے رکھ لیندے نے کہ جے سال تو پہلے فیوز ہوئے تے ڈبا نال لے کے جانا، نہیں تو انہوں نے موڑنا نہیں۔ اگر سال کی گارنٹی کے لیے مہر زدہ ڈبے کو سنبھالتے ہو اور خراب ہو جانے پر اس کو کلیم کرتے ہو، عقل کو استعمال تو کرو۔ ان ستاروں کو بنا فیوز کے ہزاروں سال سے قائم رکھنے والا کوئی تو ہے۔ روزانہ پابندی سے ایک کنارے سے سورج نکال کر
दूसरे किनारे तक ले जाने वाला कोई तो है। बताने वालों ने बता दिया, जमीन से 10 लाख गुना बड़ा सूरज जिसको अल्लाह ने थाम लिया और वो अल्लाह के हुक्म की लम्हा बराबर आज तक रूगर्दानी नहीं कर सका। अल्लाह जब तक चाहेगा वो इसी मदार पर जमीन वालों के लिए नफा रसानी का काम करता रहेगा। अल्लाह कहता है आसमान पर नजर उठाओ, आसमान हमारा, सितारे हमारे, सूरज हमारा, चांद हमारा। अच्छा उससे फारिग हो जाए तो आ जाओ जमीन पर, जमीन हमारी, उगने वाला अल्लाह हमारा, कपास हमारी, शहद हमारा, फल अनाज हमारे। और इस पर रहने के बाद जरा एक लम्हे के लिए अपने बदन पर गौर करो तो तुम्हें समझ आएगा, 2 कतरों से बनाने वाला जिस्म भी बाप और माँ नहीं है बल्कि रब है। माँ के पेट से निकालने वाला भी रब है, खिलाने और पिलाने वाला भी रब है। ये सारी खूबसूरत दास्तान सामने आ जाने के बाद कुरान बंदे को मुखातिब करके कहता है ऊपर भी रब का शाहकार है, पैरों के नीचे भी रब का शाहकार है, तू खुद भी रब का शाहकार है, तो फिर तेरा सजदा भी सिवाय रब के और किसी के सामने नहीं होना चाहिए। खाना भी उसी का, गाना भी उसी का। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਚੰਦ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ आओ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਯੂਰਪ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਖਤਿਲਾਫਿਲ ਲੈਲੀ वन नहार, ये दिन नू रात ते रात नू दिन ते पाण वाला कौन है? और ये रोजाना होता है। रात कभी कभी होती ना 6 महीने में एक मरतबा, दिन कभी कभी होता है साल में एक मरतबा। ये रोजाना दिन और रात को देखकर अल्लाह के कंट्रोल पर, अल्लाह के कब्जे पर, अल्लाह की हुकूमत पर, अल्लाह की गिरफ्त पर मोमिन का ईमान पुख्ता होता है। दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी मिलकर तय कर ले हमने सूरज को सुबह वक्त मुकर्रर से पहले निकालना है, सारे मिलकर तय कर ले हमने वक्त मुकर्रर पर सूरज को डूबने नहीं देना। कुरान कहता है आसमान पे कब्जा रब का, जमीन पे कब्जा रब का, निशानियां फैला दी अक्लमंदों के लिए। और कुरान मजीद कहता है दिन को रात पे ले आना, रात को दिन पे ले आना, कब्जा हमारा है। ये सारी बात बताने के बाद रब दर हकीकत बंदों को ये कहता है ए जमीन पर रहने वाले बंदों, उम्मीद वाबस्ता करो तो मुझसे करो और किसी से उम्मीदें लगाने की जरूरत कोई नहीं। रब्बा तेरियां ताकतां वड्डियां ने, फिर तेरे नाल यारियां ला लईए, तेरे नाल फिर यारियां ला लईए। अल्लाह कहता है गल ये है कोई वकील बंदा करन जांदा ना जिस वेले वो कहंदे ने यार पता करो इन्हें कोई केस जितया भी है। वो बंदा ला गया फायर, उन्हें क्या वकील किन्ने च कीता सी, उन्हें क्या 5 लाख का, उन्हें क्या जो फाइल होना सी ये काम तो मैं 5000 च भी करा देना सी। डॉक्टरों को बंदे जाते हैं ना ऑपरेशन कराउण, वो कहते हैं पहले लोगों को पूछो, उतों बंदे तंदुरुस्त होके भी आते ने कि जेड़ा जांदा है वो मुड़ के सीधा नहीं टुरदा, जेड़ा जांदा है तो दोबारा उस बेचारे दा हाल पधरा हो जाता है। पिछले 3-4 महीने तुसी वक्तन फवक्तन कई बंदे व्हील चेयर ते वेख्या, ये सारे वो ने जिन्हां ने एक दरवेश नूं सताया सी जेड़ा व्हील चेयर ते बैठा हुंदा सी। रब ले आया हौली हौली सारे ने। कहते हमारी FIR नहीं हुई। 1 साल पहले खत्म नबूवत का नाम लेकर जिन लोगों को रोडों पर तुमने गोलियां मारी थी उनकी FIR हुई है?
چند دن پہلے ایبٹ آباد کے قریب حویلیاں کے علاقے میں اس شاہ کے مصطفیٰ پر گولیاں چلائی، شہید ہو گئے، جنازے وہاں سے اٹھائے لاہور میں لا کے پڑھا دیے، ان کی FIR ہوئی ہے۔ یہی وزیر آباد کا علاقہ ہے، 1 سال پہلے یہاں اس شاہ کے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے، یہی ساتوں کی کاموں کی کا علاقہ ہے، یہاں سے اس شاہ کے مصطفیٰ گزر رہے تھے، اس وقت ان پر گولیاں چلائی۔ میں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کہا تھا امریکہ اور یورپ کو خوش کرنے کے لیے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں پر گولیاں نہ چلاؤ، سدا اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا۔ پتہ نہیں کس آدمی نے بہتے ہوئے خون کے ساتھ بد دعا کی ہوگی کہ سال گزرا اسی سڑکوں پہ رلتے پھر رہے تھے۔ علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کو کال کوٹھڑیوں میں ڈال دیا گیا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہے تو کون سی نماز پڑھے۔ کال کوٹھڑیوں میں 108 دن کے بعد علامہ اعظم طارق نکلے تو 108 قرآن کے ختم مکمل ہو چکے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ پتہ نہیں اس کال کوٹھڑی میں، پتہ نہیں اس کال کوٹھڑی میں کس قبولیت کے لمحے میں کسی ظالم کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے۔ آج ان ظالموں کو دنیا کے کسی کونے میں بھی سکون تو نہیں ہے۔ قرآن والوں کی طاقت، قرآن والوں کا تعلق اور رابطہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کو قرآن والوں کی طاقت بھی سمجھ آ جائے گی۔ کوئی تکیہ کرتا ہے امریکہ پر، کوئی بھروسہ کرتا ہے یورپ پر، کوئی بھروسہ کرتا ہے دنیا کی ایٹمی طاقتوں پر، قرآن پڑھنے والے بھروسہ کرتے ہیں تو رب کی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کہندے نے او مولویو تواڈے کو کھان نو کچھ نہیں تے نہ تسی لینے ہو قرآن دا۔ انہیں کہا کھڑ جا، ہن او گلاں نہیں رہیاں۔ انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں کہا تم کیس جیتیا 1 ملک تو 2 ملک تو، قرآن والیاں کیس جیتیا 44 ملکاں تو۔ جیتیا یا نہیں جیتے؟ فتح مبین تھی یا نہیں تھی؟ دن اور رات اللہ کے ہاتھ میں، آسمان اور زمین اللہ کے ہاتھ میں۔ ربا اگر تیری طرف کوئی آنا چاہے تو کیسے آئے؟ اللہ کہتا ہے میرا قرآن پڑھو۔ میں نے 313 کو بدر میں 313 کو بدر میں غالب کر دیا تھا۔ میرا قرآن پڑھو۔ میں نے 23 سالوں میں محمد کریم کے دین کو غالب کر دیا تھا۔ میرا قرآن پڑھو۔ اصحاب محمد نے پوری دنیا میں محمدی جھنڈے کو لہرا دیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی رب کی طاقت پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ آج کے دور میں ہم کمزور ایمان والوں کو رب نے دکھا دیا۔ دنیا ساری ایک طرف تھی، ملا عمر ایک طرف تھا۔ اللہ نے پٹے ہوئے کپڑے والے کو جتا کر بتا دیا قرآن والے مغلوب نہیں ہوتے، جیتنے کے لیے آتے ہیں۔ نعرے تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان قرآن، عظمت قرآن۔ اصل میں ان لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے، ہوئے ہوئے شہادت کا مطلب ہے ان کا جانو ہی مار دے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے، شہادت کا مطلب ہے وفات، شہادت کا مطلب ہے گل ختم۔ تم سمجھے ہی نہیں۔ شہادت تو اس دروازے کا نام ہے جب کھلے تو سامنے مصطفیٰ کا دیدار ہو۔ شہادت تو اس دروازے کا نام ہے جو کھلے تو رب کا دیدار ہوتا ہے۔ جس کو مصطفیٰ مل جائے وہ بچوں کو پلٹ کے دیکھتا ہی کب ہے۔ جس کو مصطفیٰ مل جائے وہ پلٹ کے یاروں کو دیکھتا ہی کب ہے۔
غلط فہمی ہو جاتی لوگوں کو. احد میں شہید ہونے والے صحابہ اللہ کے حضور یہ تمنا کرتے ہیں ربا جو خوشیاں تو نے ہم نے عطا کی ہمارا دل کرتا ہے رہ جانے والوں کو بتا کے آئے. اللہ کہتا ہے تسی نے دسو میں قرآن دیاں آیتاں بڑھا کے پچھلے نو دس دینا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ من خلفهم اللہ خوف علیہم فلا هم يحزنون. قرآن مجید ان کا خوش ہونا پیچھے والوں کو بیان کرتا ہے, ان کا کامیاب ہونا پیچھے والوں کو بتاتا ہے. میں قربان جاؤں حضور کی جماعت صحابہ سے اللہ کو پیار کتنا ہے. رہ جانے والوں کی باتیں بھی اللہ کا قرآن بتاتا ہے, چلے جانے والوں کی باتیں بھی اللہ کا قرآن بتاتا ہے. مقام صحابہ, عظمت صحابہ, دار صحابہ, نعرہ تکبیر. وہ ساڈے بندے جاندے نے نا سیاسیاں دے کول شامی آ کے کہندے نے او گل جی چھڈو کام ہوے نہ ہوے انہوں نے سانو کھڑے ہو کے سلام لیا. وہ لوکاں دا مولوی ہی کچھ ہوندا او جی کام ہوے نہ ہوے سانو بوئے تائیں چھڈ کے آیا. کام ہوئے نہ ہوئے میں نہ لے کے پکاریا میرا مول پہ گیا. میں صدقے جاواں تیرا نام سیاستدان لوے تیرا مول پہ جائے. تیرا نام قوم کا بڑا لے تیرا مول پڑ جائے. تیرا نام تیرا لیڈر لے تیرا مول پڑ جائے. محمد کے صحابہ کے ترانے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے, اللہ کا قرآن پڑھتا ہے. اور سونے دے صحابہ دے مل اللہ نے ایویں نہیں پائے, ایسے مل ڈالے اللہ نے. ابو بکر کی شان میں تو 15 آیتیں گوائے, عمر کی رائے پر تو قرآن اترتا ہے, صحابہ کے ترانے تو قرآن پڑھتا ہے. اللہ کو یہ پسند اتنے کہ پاک پیغمبر نے اعلان کیا چلو دنیا کی سپر طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے, کوئی بھی مدینے میں نہ رہے, سب کا نکلنا ضروری ہے. اور موسم یہ ہے کھجوروں کے باغات تیار ہیں. جب پاک پیغمبر نے فرمایا چلو, صحابہ نے مڑ کے کھجوروں کے بوٹوں کو دیکھا ہی کو. سیزن دے دن ہون تے دکان کوئی نہیں چھڑدا. حضور فرمایا چلو چلے. ان کی تابعداری کا عالم تو یہ ہے ایک رات دا ویایا ہویا, ایک رات دا ویایا ہویا کہ سویرے ہجے غسل نہیں کیتا. سونے محمد دا صحابی گلیاں چ آواز لا رہا حی علی الجہاد, آ جاؤ جہاد کی طرف. گھر سے نکلنے لگے, بیوی نے روکا, کہا کیوں؟ کہا ایک رات گزری ہے پتہ نہیں لوٹ کے آؤ گے یا نہیں. کہا تجھے پتہ نہیں میرے کانوں میں محمد کا فرمان پہنچا ہے؟ تجھے پتہ نہیں حضور کا فرمان پہنچا ہے؟ بس حضور کی بات آ گئی, اب ساری باتیں چھوڑ دو. تو زندگی کی بات کرتی ہے, میں نے تو غسل کی دیر کو گوارا نہیں کیا. پہنچ گئے, شہید ہو گئے. حضور نے زخمیوں میں دیکھا تو نہیں ملے, شہداء میں دیکھا تو نہیں ملے. پاک پیغمبر نے تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کو بلایا کہ یہ دیکھو یہ حنظلہ. صحابہ کہتے ہم نے پہنچ کے دیکھا تو چہرے پہ پانی کے قطرے تازہ تھے, بالوں میں پانی کے قطرے تازہ تھے. ہم نے کہا یہ کیا ہوا؟ پاک پیغمبر نے فرمایا یہ مجھ محمد کی محبت میں گھر سے نکلا, غسل میں لگنے والی دیر کو بھی گوارا نہ کیا. اللہ نے اس سے ایسی رضاعت کا اعلان کیا ہے, اللہ نے اس کو عرش کے نوریوں سے غسل دلوا کے دنیا میں بھیجا. اللہ مل ڈالتا ہے بندے آگے, اور کیسے مل ڈالتا ہے؟ حضور نے فرمایا چلو, 30,000 کا لشکر تیار ہوا. میں قربان جاؤں اس لشکر کے ہر قدم پر جن کے سالار آقا خود ہے. فوجی سے پوچھو تو وہ اپنے جرنل کا نام بتا کے کہتا ہے جہاں جرنل دیکھتا ہے 7 لاکھ آرمی وہیں پہ دیکھتی ہے. مدرسے کے محتمم کا نام لو, مدرسے کا طالب علم بتاتا ہے جہاں مدرسے کا محتمم پرنسپل دیکھتا ہے, مدرسے کا ہر استاد ہر طالب علم ادھر ہی دیکھتا ہے. میں اس آرمی پہ قربان جاؤں جس کے سالار آقا ہوں,
اور کیسے پیچھے ہلتی ہوئی زلفوں کو دیکھا ہوگا، کیسے کبھی دائیں اور بائیں سے دیکھا ہوگا، کیسے کبھی سامنے سے دیکھا ہوگا۔ 1400 سال کے بعد کسی نے نعت لکھی، کسی نے نعت پڑھی، 1400 سال کے بعد کسی نے حضور کی بات سنی، کسی نے سنائی۔ یہ ساری باتیں تخیل پر مبنی ہیں۔ میں حضور کے اصحاب پہ کیوں نہ قربان جاؤں؟ کوئی نعت لکھتا ہے سوچ کر، حسان نعت لکھتا ہے دیکھ کر۔ فرق تو دیکھو، کوئی سن سن کے لکھتا ہے، کوئی دیکھ کے لکھتا ہے۔ ایک نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ خلقت مبرأ من کل عیب۔ آپ میں اللہ نے عیب تو رکھا ہی کوئی نہیں، آپ تو ایسے حسین و جمیل ہیں، اس جیسا تو دنیا نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ حضرت جبرائیل امین معراج کی رات جب تمام انبیاء موجود ہیں، حضور علیہ السلام کو مصلی پہ کھڑا کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تمام انبیاء کی جماعت میں حضرت جبرائیل، کیونکہ حضرت جبرائیل کو تو سب جانتے ہیں نا کہ یہ تو مجھ پر بھی رب کا پیغام لے کے آیا، مجھ پہ بھی آیا، مجھ پہ بھی آیا، مجھ پہ بھی آیا۔ 1,24,000 انبیاء کو وحی کی ذمہ داری تو دی گئی حضرت جبرائیل کو، تو ہر کوئی جانتا ہے جبرائیل کو۔ ایسا نہیں کہ ابھی ملاقات ہوئی، ابھی تعارف ہوا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر کوئی جبرائیل کو جانتا ہے۔ داؤد پیغمبر ہو، موسیٰ پیغمبر ہو، ہر کوئی جبرائیل کو جانتا ہے۔ تورات لانے والے جبرائیل ہر کوئی جانتا ہے، زبور لانے والے جبرائیل ہر کوئی جانتا ہے۔ اب سارے پیغمبروں میں کھڑے ہو کر جبرائیل کیا فرماتے؟ اچھا بھائی بات یہ ہے امامت کے مصلی پہ مصطفیٰ کا آنا رب نے منظور کیا ہے، اور دوسری بات بھی سن لو، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک میں نے مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل اور پاکیزہ اور نور اور حضور علیہ السلام کا نورانی وجدانی خوبصورت چہرہ اور پاک پیغمبر کے اخلاق و کردار عمدہ ایسے میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اب پاک پیغمبر حضور علیہ السلام تمام انبیاء کی موجودگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہ جملے تمام انبیاء سن رہے ہیں، یہاں پر ذرا غور تو کیجئے۔ جبرائیل کہتا ہے ایسا میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب نے دیکھا ہی کوئی نہیں، اور تمام انبیاء نے پاک پیغمبر کو معراج میں دیکھا، اور حضور کے اصحاب نے کل کائنات سے اعلیٰ کو کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی خندق میں دیکھا، کبھی حنین میں دیکھا۔ انبیاء کی جماعت میں مصطفیٰ جیسا ہے کوئی نہیں۔ اصحاب کی جماعت کے کیا کہنے، انبیاء نے ایک بار دیکھا، صحابہ نے 1000 بار دیکھا۔ شان صحابہ، شان صحابہ، صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی، شجاعت علی المرتضیٰ، نعرہ تکبیر۔ سیاست امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ۔ حضور کے اصحاب، بہت سے بندے یہاں پہ نا تفریق کر دیتے، تفریق کر دیتے۔ جماعت میں جو کھڑا ہو لقمہ دے سکتا ہے، باہر مجھاں چارن والا امام نو لقمہ نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے؟ حضور کے پیچھے صحابہ کھڑے، علی بات کرے ابو بکر پر، ابو بکر بات کرے علی پر، حسن و حسین کرے آپس میں، حسن و حسین کرے معاویہ پر، معاویہ کرے علی پر۔ بڑوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں۔ دادا جی اپنے بھائی نال کو گل کیتی، انہاں دے بھائی نے اپنے بھائی نال کو گل کیتی، پوتیاں دا کنا تعلق ہے کوئی تعلق؟ ہمارا کام ہے سلام کریں، عزت کریں، احترام کریں۔ کہتے جی کیسے کریں، کیسے کریں؟ ایک کو تو غلط کہنا پڑے گا، ایک کو تو صحیح کہنا پڑے گا۔ میں نے کہا آ جاؤ پھر بتاؤ، موسیٰ اور ہارون کی لڑائی ہوئی، غلط کون تھا؟ موسیٰ اور ہارون کی لڑائی ہوئی، غلط کون ہے؟ کہتے جی دونوں نبی ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا تو پھر ایک بات ذہن میں رکھو، حضور آئے تو نبوت کا دروازہ بند، حضور گئے تو صحابیت کا دروازہ بند۔ محمد کا صحابی بھی رب کی عطا سے بنتا ہے اور نبی بھی رب کی عطا سے بنتا ہے۔ جنہاں نو رب رتبے دیتے نے، ساڈا تہاڈا کام ہی نہیں اوتھے گل کرنا۔ کہتے نہیں دیکھے وہ حضور کے دربار میں تھے اور باتیں تو ہوئی نا پھر، باتیں تو ہوئی نا پھر۔ میں نے کہا دیکھو باتیں جب ہوتی ہیں
تو عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے دیکھو جی ایک باری تو گل مک گئی سی لیکن دل چ وہ گل گئی نہیں، پھر لڑائیاں ہو جاتی ہیں برادریوں میں، خاندانوں میں، دیہاتوں میں، تو کہا جاتا ہے ایک باری تو وڈیاں مکا دیتی سی پر دلوں انہاں مکائی نہیں۔ میں نے کہا صحابہ کرام کے دلوں کے بارے میں قرآن سے پوچھیں۔ کس سے پوچھیں؟ قرآن کہتا ہے کتب فی قلوبکم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان رب نے لکھا ہے۔ تیرے 1200 والے سٹام نو کوئی چیلنج نہ کرے، میں رب دے لکھے نو چیلنج کرا۔ تیرے مسلم کمرشل بینک کا چیک ویلڈ ہے، تیری 22 کیرٹ اور 24 کیرٹ کی ٹکی پر مہر لگ جائے سونے کی، وہ ویلڈ ہے۔ جس پہ گورنر کے دستخط ہو جائیں وہ 5000 کا نوٹ اصلی ہے، اس پہ تو شک نہیں کرتا، میں قرآن کی آیتوں پہ شک کروں؟ قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ کہنے نہیں جی دیکھو گلاں تو ہوئیاں نا پھر آگے۔ میں نے کہا اچھا تو کھول کے دسنا کی گلاں ہوئیاں؟ کہنا دیکھو جی حضرت علی نو حضرت معاویہ دے دور چ ممبراں تے گالاں کڈیاں جاندیاں سی۔ میں نے کہا چلو آج 1400 سال کے بعد تمہاری مسجد میں کوئی علی کو گالی نکالے تو مسجد پہ جمعہ پڑھانے دیتے ہو؟ سارے نہیں بولے تو یہی کہتے ہیں، ذرا بتائیں مسجد کے ممبر پہ کوئی حضرت علی کو گالی دے تو جمعہ اس کے پیچھے پڑھتے رہو گے؟ نمازیں اس کے پیچھے پڑھتے رہو گے؟ امام مسجد اسی کو بناؤ گے؟ اتار کے مسجد سے نکالو گے یا نہیں؟ امام بدلاؤ گے یا نہیں؟ علی کے گستاخ کو ممبر سے اتارو گے یا نہیں؟ علی نو ویکھیا تسی؟ دسو تسی تا علی نو ویکھیا بھی کوئی نہیں تے علی دے خلاف کو گل کرے تے ممبر تو لا دینے ہو، تے علی دے اپنے پوت موجود ہون تے ممبراں تے علی نو گالاں نکلن، تسی تا چپ نہیں رہے تے علی دے پوت چپ۔ تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ آج کے لوگوں کی غیرت زیادہ ہے، علی کے بیٹوں کی غیرت زیادہ نہیں؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ آج کے مسلمان علی کے لیے زیادہ غیرت مند ہے اور علی کے بیٹے حضرت معاویہ سے سالانہ وظائف وصول کرتے رہے تو کیا اپنے ابا علی کو گالیاں برداشت کرتے رہے اور سالانہ ہدیے وصول کرتے رہے؟ علماء کرام بیٹھے پوچھو گالی نکالنا کفر ہے یا فسق ہے؟ علماء بتائیں گے کہ گالی نکالنا فسق ہے۔ تو قرآن پتہ کی کہندا ہے؟ قرآن کہندا ہے کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ صحابہ کے دلوں میں نہ کفر باقی رہا، نہ نافرمانی باقی رہی، نہ عصیان باقی رہا۔ اگر کوئی کہتا ہے منبروں پر علی کو گالیاں معاویہ کے زمانے میں نکالی جاتی تھی، یا پھر معاویہ کے صحابی ہونے کا انکار کرنا پڑے گا یا قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کرنا پڑے گا؟ حضرت معاویہ صحابی ہیں یا نہیں؟ بولو صحابی ہیں یا نہیں؟ ہاتھ چوک کے دسو صحابی ہیں یا کوئی نہ؟ اور قرآن صحابی کے بارے میں کہتے ہیں اس کے دل میں فسق کفر کہتے جی حضرت معاویہ کی شان میں جو حدیثیں ہیں نا وہ ضعیف ہے، ساری ہی پاسے رکھ دے ہو، بس انی گل دسو صحابی ہے یا نہیں؟ جڑا صحابی ہوئے او دے واسطے حدیثاں دا انتظار نہیں کریدا۔ جس آنکھ نے مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے امام ابو حنیفہ تو افضل، جس آنکھ نے مصطفیٰ کا دیدار کیا وہ آنکھ کروڑوں ابو حنیفہ شاہ ولی اللہ اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی قاسم نانوتوی اور جتنے بھی مشائخ علماء فقہا جمع ہو جائیں، جو آنکھ مصطفیٰ کا دیدار کرے اس کی ولایت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے صحابہ دے مول پائے، بات یاد ہے؟ اللہ نے صحابہ دے مول پائے نے۔ حضور نے فرمایا چلو، صحابہ نے پکیاں کھجوراں نو نہیں دیکھیا، ٹر پے۔ صحابہ کہتے ہیں حالت یہ تھی جدو اگلی فصل تیار ہوئے تے پچھلی ہوندی ہے یا مکی ہوئی ہوندی ہے؟ اگلی تنخواہ تو 5 دن پہلے پچھلی مکی ہوئی ہوندی کہ نہیں؟ کڑکاں پکیاں ہوئی ہون تے پچھلے پڑولے پڑے ہوندے نے؟ دسو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ نکلے،
ایک کھجور کی گٹلی کو 7 صحابی چوستے تو پیاس بجھتی تھی. سواریاں ملائی، صحابہ کو گنا اور سواریوں پر باریاں تقسیم کی. سواریوں پہ باریاں تقسیم ہو گئی. 4 5 6 صحابہ ایک سواری پہ باری بن گئے. 1 میل یہ چلے گا تے باقی پیدل، اگلا میل وہ چلے گا تے باقی پیدل، اس تو اگلا میل وہ چلے گا تے باقی پیدل. پیراں چ جُتی کوئی نہیں، کھان لئی روٹی کوئی نہیں، منہ دے وچ گٹلیاں چوسن والے. تے جا کتھے رہے نے؟ اس ویلے دی سپر طاقت روم دے نال لڑن، سپر طاقت روم دے نال لڑن. حضور دے کچھ غریب صحابہ حضور دے کول آ گئے. انہاں آ کے آکھے یا رسول اللہ سواری کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، جانا نال ہے، جانا نال ہے. حضور نے فرمایا تسی کی کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سواری کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، جانتا ہے یہ تو لٹاواں گے، جانتا ہے یہ تو لٹاواں گے. یہ تو صحابی تھے، یہاں تو دودھ پیتا بچہ لے کے عورت آ گئی. یا رسول اللہ اس کو ساتھ لے جائیں. بھئی کیا کریں گے اس بچے کا؟ کہا جس کے پاس ڈھال نہیں اس کو دے دینا، تلوار چلے تو بچہ آگے کر دے، یہ ٹکڑے ہو کے شہید ہو جائے گا، قیامت کے دن شہید کی ماں بن کے اٹھی. میں کراچی میں تھا، میں نے اسٹیج پر دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے، سر پہ سفید پگڑیاں باندھی ہوئی. میں نے علامہ اورنگزیب فاروقی سے پوچھا، میں نے کہا یہ بچے کون ہیں؟ کہنے لگے یہ خالد شہید کے بیٹے ہیں. میں نے کہا یہ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ میرا خیال تھا اپنے چچا کے ساتھ آئے ہوں گے. کہا یہ اپنی دادی کے ساتھ آئے ہیں اور ان کی دادی سٹیج کے پیچھے کھڑی ہے. میں نے کہا وہ ان کے ساتھ کیسے آئے؟ علامہ فاروقی نے مجھے بتایا، وہ کہتی ہے میرا بیٹا صحابہ کے لیے شہید ہوا، میں اپنے پوتوں کو اس سٹیج پہ بٹھا کے یہ خواہش کرتی ہوں ابو بکر صدیق پر میرے پوتے بھی قربان ہو جائیں، قیامت میں شہید کی ماں بن کے بھی اٹھوں، شہید کی دادی بن کے بھی اٹھوں. یاد رہے یہ وہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے دیکھنے والوں کو بھی نہیں دیکھا. حضور کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ساتھ لے جائیں. حضور نے فرمایا بھی گل یہ ہے واریاں تے سواریاں تے تقسیم ہو گئی ہیں، ہن میں تانوں کیویں لے جاواں؟ ہن تے واریاں ونڈیاں گئیاں، ہن تے نال نہیں جا سکتے. یہ جب صحابہ اس غم میں مڑے نا واپس، ان کا منہ مدینے کی طرف ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ نے مول پائے اور مول ایسے ڈالے تولف اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. حضور کے غریب صحابہ جب منہ مدینہ کی طرف کیا آنکھوں سے آنسو نکلے. اللہ نے ان آنسوؤں کو قرآن مجید کی آیتیں بنا کے صحابہ کے آنسوؤں کا مول ڈال دیا. غلامی مصطفیٰ میں وہ آنسو کتنی دیر کے لیے بہے ہوں گے؟ گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، لیکن غلامی مصطفیٰ میں نکلنے والا آنسو رب کو پسند اتنا آیا. 1400 سال ہو گئے صحابہ کے آنسوؤں کے تذکرے اللہ قرآن میں کر رہے ہیں. ایتھے پہنچ کے ہن میں تانوں پوچھنا چاہنا، وہ لوگوں جنہاں دے ہنجو رب قرآن چ دسے، جنہاں دے ہنجو رب قرآن چ دسے، جنہاں دی وفاواں رب قرآن چ دسے، جنہاں دے دلاں دا تقوی رب قرآن چ دسے، انہاں دی عزت تے پہرا دینا کوئی معمولی گل ہے؟ کہتے جی صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات کرتے ہیں، حضور کی تو بات نہیں کرتے. عقل کے اندھو، صحابہ کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو آپ، ہم تو آپ کے بلال پر بھی قربان ہیں. آپ تو آپ، ہم تو آپ کے غلاموں پہ بھی قربان ہیں. آپ تو آپ، ہم تو آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت پر بھی قربان ہیں. پاک پیغمبر کے اصحاب کے لیے، پاک پیغمبر کے اہل بیت کے لیے حق نواز نے قربانی دی ہے، ایثار نے قربانی دی ہے، اعظم طارق نے قربانی دی ہے، کال کوٹڑیوں کو آباد کیا ہے، سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، ہتھکڑیاں پہنی ہیں، چہرے پہنی ہیں. لیکن صحابہ کی عزت کے پہرے دار کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور ہماری نسل بھی وفاداری کا توق اپنے گلے میں پہن کر کھڑی رہیں گے انشاءاللہ.
یہ پہرا دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ بیدار رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے؟ صحابہ ہمارا ایمان ہے۔ علامہ اعظم طارق نے کہا تھا، اے ابو بکر صدیق، تیری محبت میں لوگ مجھے کہتے ہیں یہ شیدائی ہے، اب ہوش میں آنا میری رسوائی ہے۔ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت میں یتیمیاں کاٹی، کال کوٹھڑیوں سے گزرے، ہتھکڑیاں پہنی، جیلیں دیکھی، مصیبتیں دیکھی، لیکن یار غار نے ڈنگ کھا کے مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم بمب کھا کے ابو بکر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، شان صحابہ، شان صحابہ۔ ہمارا مسئلہ سیاسی ہوتا، ہمارا مسئلہ ذاتی ہوتا، کب کا ختم ہو جاتا۔ اور ہمارا دشمن بار بار کہتا ہے حجے مکے نہیں، حجے مکے نہیں۔ میں تجھے بتا دیتا ہوں بابا یہ ختم کیوں نہیں ہوتے۔ ان کے رشتے کی بنیاد پلاٹ نہیں ہے، پرمٹ نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، ان کے رشتے کی بنیاد قرآن ہے۔ تو میں صاف کہہ رہا ہوں جب تک تو قرآن باقی ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک قرآن باقی ہے، ابو بکر صدیق کے ترانے باقی ہیں، جب تک قرآن باقی ہے، عائشہ صدیقہ کی حرمت کے ترانے باقی ہیں، جب تک قرآن باقی ہے، مکہ اور مدینہ میں صحابہ کی وفائیں باقی ہیں۔ قیامت تک نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے نہ صحابہ کے پہرے دار ختم ہو سکتے ہیں۔ اپنی نسلوں کو صحابہ کے تذکرے بتاؤ گے، درس قرآن کے حلقے لگاؤ گے، حکایات صحابہ کی تعلیم کرو گے۔ اور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جب اسمبلی میں بات آتی ہے ناموس رسالت کی، ناموس صحابہ و اہل بیت کی، مجھے پتا ہے ہڑپا کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ معاویہ اعظم طارق حضور کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے تو آپ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے اس بات کا، آپ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے اس بات کا، آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ہڑپا والوں میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے ووٹاں تساں دتیاں سی، حضور دی عزت واسطے وہ بھی اسمبلی چ بول دے نے یا کوئی نہ؟ دسو جڑے نہیں بولے انہاں دا شاید نمائندہ بولدا ہوئے تو مینوں نام دسو تاکہ میں اودے نال ملاقات کراں۔ سب بتائیں، سب بتائیں، جن کا نہیں بولتا وہ بتائیں۔ ناموس رسالت گلی سے بڑا مسئلہ ہے یا کوئی نہ؟ سکول سے بڑا مسئلہ ہے یا کوئی نہ؟ سولنگ نالی سے بڑا مسئلہ ہے یا کوئی نہ؟ بڑی صاف بات ہے، ہمارا ووٹ سولنگ کے لیے نہیں، ہمارا ووٹ نالی کے لیے نہیں، ہمارا ووٹ ناموس رسالت، ناموس صحابہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی اسمبلی میں ہمارا ووٹ لے کر صحابہ کی عزت کی بات نہیں کر سکتا، میرا ووٹ بھی اس کے لیے ہو سکتا، میری سپورٹ بھی اس کے لیے ہو سکتی۔ آنے والے وقت میں آپ کو انتخابی میدان سے گزرنا ہے۔ قوم کا چھوٹا ہو، غریب ہو، وسائل ہو یا نہ ہو، لیکن جس پر ہم اعتماد کریں کہ ختم نبوت کے لیے علم اٹھا سکتا ہے، ووٹ اسی کو دو گے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، ووٹ اسی کو دے گے یا نہیں؟ سپورٹ اسی کو کرو گے یا نہیں؟ آج کل کئی نوجوانوں نو کئی نویاں پرانیاں پارٹیاں دا بخار ہویا۔ کسی نو کہو نون لیگ والے نو چک کے ہاتھ منگے دعا، یا اللہ قیامت والے دن او دا حشر نواز شریف نال ہوگا، نہیں منگتے۔ کسی نو کہو ہے نویں پرانے والے نو کہے کہ جی یا اللہ میرا حشر عمران خان نال ہوگا، کسی نو کہو سندھ والے نو چکے ہاتھ کہے کہ میرا حشر آصف زرداری نال ہوگا، نہیں کرتے۔ ایتھے کسی نو پوچھو چکو ہاتھ کہے یا اللہ میرا حشر اعظم طارق نال ہوگا۔ تو پھر یہ کہنا چاہتا ہوں جینا نال آخرت چ رہنا پسند کرتے ہو، دنیا چ بھی انہاں دے نال ہی رہو۔ اے سجے کھبے تلکن دی لوڑ کوئی نہیں۔ رولا پہ گیا، وہ کہندا 4 گولیاں، ایک ننگ جی 3 رہ گئیاں۔ دوہ راتی قسم چوک گیا، انہیں کہا جی قسم انہوں ایک بھی نہیں لگی۔ ایک نے کہا 2 پار ہو گیا،
ایک نے کیا پہلے گلاں چ لگی پھر لتاں چ لگی. ایتھے تے رولا پیا ہے. اعظم طارق کے 114 زخم دیکھے, بم دھماکے دیکھے, راکٹ لانچر دیکھے, دھوبی گھاٹ کے میدان میں چلتی ہوئی گولیوں کی برسات میں عظمت صحابہ و اہل بیت کے ترانے دیکھے. بم دھماکہ ہوا, ہڑپے تے چیچا وطنی آلے تو آٹے تو کیڑی گل لکی ہے. بم دھماکے میں 114 زخم آئے. علامہ محمد اعظم طارق بم دھماکے کی رات کو ہی ایمبولینس میں چیچا وطنی اپنی والدہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچے. اپنے قائد کا جنازہ 114 زخم بدن پر تھے. علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کا جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچے. ہسپتال میں 24 گھنٹے گزارے بغیر 114 زخم بدن پر تھے. جنگ کی عوام میں پہنچے. جب جنگ کے لوگ رونے لگے تو فرمایا خبردار, میں اس لیے نہیں آیا کہ تم ماتم کرو, میں تو ایران کو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ عمر کا غلام تمہاری طرف بڑھنے والا ہے. جنہاں دا روڑا پہ جوے 4 1 2 جنہاں دا حساب ہی کلیئر نہ ہوئے اتھے وہ جاوے جنہیں کدی دیکھی نہ ہوئے. ہم نے برستی گولیوں میں عظمت صحابہ کے گن گائے. ہم نے 114 بم دھماکے کے زخم اٹھا کر بھی اس شاہ کے مصطفیٰ کو اپنے آپ سے لمحہ بھر کے لیے اور اس تحریک کے پرچم کو لمحہ بھر کے لیے سر رگو نہیں ہونے دیا. متاثر کسی سے وہ ہو جدے اپنے گھر کچھ نہ ہوئے. ہمارے گھر میں چمکتا ہوا اعظم طارق کا کردار موجود ہے. ہمیں کسی کو متاثر کرنا ہے تو وہ بدن پہ پہلے 114 زخم دکھائے پھر بات کرے. ایک اور پچھلے زمانے میں جیل میں چلا گیا. جس جیل میں علامہ اعظم طارق رہے او دے مقدر ماڑے اتھے ہی انہوں بند کر دیتا. تو دوے دن کہنا مینوں ٹھوئے نظر آتے ہیں, مینوں چھپکلیاں نظر آ رہی ہیں. اور انہی کال کوٹھڑیوں میں علامہ محمد اعظم طارق تھے. میں جیل میں ملنے کے لیے گیا. مجھے بتایا بیٹا صبح سے شام تک تیرا بابا ایک قرآن ختم کر لیتا ہے. لیکن لوگوں کو رواج پھاڑ لیا ہے. علماء دے بدن تے خون ہوئے, تہجد گزار, نمازاں پڑھن والے, قال اللہ تے قال رسول کہن والے کہندے نہیں انہاں دا کام نہیں, انہاں دا کوئی مسئلہ نہیں. تے داڑھی منڈا بندہ پینٹ کوٹ دے وچ ایک نماز پڑھ لے بس او دی فوٹو لے کے پوری زندگی لوکاں نوں دکھائی جانی. دیکھو جی نماز بھی پڑھدا سی, نماز بھی پڑھدا سی. مولوی الیکشن چ حصہ لے لے تے کہندے تہاڈا کی کام ہے مولانا صاحب, تسی اللہ اللہ کرو. یہ تو بھڑے بندے دا کام ہے. ابو لہب جیسے لوگوں کو ووٹ دے کر عمر فاروق جیسے عدل کا انتظار نہ کرو. ابو جہل جیسے لوگوں کو ووٹ دے کر عدل فاروقی کی بہاروں کا انتظار مت کرو. عدل فاروقی آئے گا تو عدل فاروقی کی طرح مصلی رسول پر جو نماز پڑھانا جانتا ہو, جو منبر رسول پر خطبہ دینا جانتا ہو. آخری گل انہاں دے کول کوئی ہوندی ہے, یہ مولویاں نوں دنیا داری دا نہیں پتا. آخری جڑی گل ہے نا کوئی ہے, یہ مولویاں نوں دنیا داری دا نہیں پتا. یہ بس یہ قرآن پڑھتے ہیں. نویں دکان بناؤ تے بچے تو سپارے پڑھاؤ, کوئی مار ونجے تے سپارے پڑھاؤ تے میٹھے چول کھواؤ تے انہاں نوں گھر گھلو. اس تو علاوہ مولویاں نوں ہور کام کوئی نہیں. یہاں پہ جس نوجوان کو آج کے ڈالر کا ریٹ پتہ ہے ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. آج دا ڈالر دا بھا کی ہے پتہ ہونا خبراں دے سن دے مجھے کوئی نہیں ہے لگ رہا تقریباً 220 دے نیڑے تیڑے اتنا ہی ہے. 221 یہ جڑے پٹھانا نو ملک دیتا ہے مولوی چلا رہے نے افغانستان, اتنے پتہ ڈالر کی بھا ہے 80 85 87. واقعی مولویاں نو ملک چلانا نہیں آتا. گل ٹھیک ہے بھائی, واقعی نہیں چلانا آتا. تمہیں چلانا آتا ہے. چیئرمین نیب اربوں روپے لے کے چلا گیا. چیئرمین واپڈا اربوں روپے کھا گیا. پنجاب میں حکومت بنی, من پسند لوگوں کے اربوں روپے معاف. وفاق میں حکومت بنی, اپنے لاڈلوں کے اربوں روپے معاف. یہ جن مستحق نے اگلی باری فطرانہ بھی انہوں نے دی.
یہ جن مستحق نے اگلی باری قربانی دیا کھلنا بھی انہوں نے دیں. میں تو حیران ہوتا ہوں. ان کے اربوں روپے معاف ہو جاتے ہیں, ان کے اربوں ڈالر معاف ہو جاتے ہیں. صوبے کی حکومت کے لاڈلے صوبے کی حکومت میں معاف, وفاق کی حکومت کے لاڈلے وفاق کی حکومت میں معاف. اور اتنے کسی نے ایک مہینے بجلی دا بیل نہ تارے ہوئے, اگلے مہینے یا میٹر نہیں رہندا یا آپ نہیں رہندا. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے لوگ بیچارے سب سے بڑے چور ہیں. حکمران تو بیچارے زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں. لہذا اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا. میرے مصطفیٰ کریم نے کیا کہا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو ہاتھ تو اس کا بھی کٹے گا. دوسروں پہ انگلی اٹھانے والوں, جب تمہارے گھر کی خواتین پہ بات آتی ہے تو عدل فاروقی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. علامہ محمد اعظم طارق کو شہید ہوئے 19 سال کا عرصہ گزر گیا. ایک آدمی نے اس وقت کے M&As پر کتاب لکھی, لکھتا ہے فلاں اتنے کروڑ اتنے کروڑ اتنے کروڑ اتنے کروڑ. علامہ محمد اعظم طارق کے بارے میں لکھتا ہے کہ ایک دن بخار کی دوائی پر خرچ ہوا, ان کے ٹوٹل سیاسی ریکارڈ سے ملنے والا نمبر تھا 107 روپے. وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اسمبلی میں گئے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس دن بخار ہو تو وہ دوائی لے لی ہوگی وہاں سے. وہ شاید 107 روپے کی اس زمانے میں بنی ہوگی. کسی نے کروڑوں کھائے, کسی نے اربوں کھائے. اور لوگ کہتے نہیں جی جی یہ تو دیہڑی نہ لگے نا تو ڈیرے نہیں چل دے. آئے میں آپ کو جنگ میں دکھاتا ہوں. الحمدللہ یونیورسٹی میں نے وہاں پہ بنائی, بیٹیاں اور بیٹے وہاں پڑھ رہے ہیں. بیٹیاں صبح کی کلاس میں, بیٹے شام کی کلاس میں. اور وہاں پہ اربوں روپے کے سیوریج کے منصوبے آئے, سڑکوں کے منصوبے آئے. الحمدللہ ہمارے وہاں پر تمام منصوبے کرپشن سے پاک ہیں, معیاری ہیں. اور وہ ایسے منصوبے ہیں کہ ہمارے مخالفین بھی کہتے ہیں اگر جنگ کی تاریخ میں شفاف منصوبے ہو سکتے ہیں تو یہ ہو سکتے ہیں. یہ ساری میں نے آپ سے گفتگو اس لیے کی, جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو اس کے ساتھ رب کی مدد ہوتی ہے. ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے کے ساتھ رہو گے یا نہیں رہو گے؟ صحابہ اہل بیت کا نعرہ لگانے والے کا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ سیاسی میدانوں میں بھی مضبوط کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اور میں آپ سے آخر میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں, ہم اپنے محسنوں کا تذکرہ کرتے ہیں, لوگ صبح شام اپنے محسنوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے محسن وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا, اور وہ کون تھے؟ ہمارے محسن وہ ہیں جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی, وہ کون تھے؟ ہمارے محسن وہ ہیں جو حضور کے سسرال بنے, وہ کون تھے؟ جو حضور کے داماد بنے, وہ کون تھے؟ جو مشکل وقت کا ساتھ بنے, وہ کون تھے؟ جنہوں نے گھروں کو چھوڑا, وہ کون تھے؟ جنہوں نے ہجرتیں کی, وہ کون تھے؟ جو بدر کے ساتھی بنے, وہ کون تھے؟ جو احد کے ساتھی بنے, وہ کون تھے؟ بے سر و سامانی کے عالم میں مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت کا پہرا دینے والے کون تھے؟ حالات کی پرواہ کبھی نہ کرنے والے کون تھے؟ امت کے امام کون تھے؟ پیشوا کون تھے؟ راہبر کون تھے؟ رہنما کون تھے؟ لیڈر کون تھے؟ اور ہم سب کے آنے والے مستقبل میں جو پیشوا اور رہنما بن سکتے ہیں وہ کون ہے؟ اپنے محسنوں کے تذکرے کرو گے, صحابہ کرو گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ.